الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت جس کے بغیر انسان دنیا میں جی ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہے پانی کی نعمت۔ اور آج کا عنوان آپ حضرات کے سامنے یہی ہے کہ پانی کی قدر، پانی کی اہمیت اور گرمی کے اس موسم میں پانی پلانے کی کس قدر فضیلت اسلام میں ہے، اس متعلق دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے کی عرض کی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے 58 مرتبہ پانی کا ذکر فرمایا ہے۔ 58 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر مختلف انداز سے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور پانی اور ہوا یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان تو کیا کوئی بھی مخلوق اللہ کی جو جاندار ہے، جس کے اندر بھی روح اور جان ہے، وہ ان دو نعمتوں کے بغیر جی ہی نہیں سکتی۔ اور گرمی کا موسم شروع ہو گیا۔ عالمی پیمانے پر 22 مارچ کو واٹر ڈے منایا جاتا ہے، جس میں پانی کی اہمیت، پانی کی قدر اور پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہونا اور ہر ملک کے باشندے تک پانی کو پہنچایا جانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پانی کو اسراف نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، اس پر لوگ بیانات کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے کائنات بنائے ہیں اسی وقت سے پانی کی عظمت اور اہمیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش کے سلسلے میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنے آپ میں غور کر لے کہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ماؤن کہتے ہیں پانی کو۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ نے انسان کو ایک اچھلتے کودتے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے اور انسان پانی کے بغیر جی ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کی کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر مخلوقات کی پیدائش پانی کے ذریعے سے کیے ہیں۔ گھوڑا جب اس کی اپنی مادہ سے ملتا ہے، گدھا جب اس کی اپنی مادہ سے ملتا ہے، شیر جب اس کی اپنی مادہ سے ملتا ہے، یہ سب نر و مادہ مل کر ایک مخلوق بڑھتی جاتی ہے، حیوانات کی پیداوار ہو رہی ہے، پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ نے پانی کے ذریعے سے پیدا کیا۔
یہی پانی ہے جو ہمارے منہ میں لعاب کی شکل میں ہے. اگر یہ لعاب جو ہمارے منہ میں ہے سوکھ جائے تو آدمی کو بات کرنا مشکل ہو جائے گا. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد منہ سوکھ جا رہا ہے تو آدمی کو بات کرنا بھاری پڑ جاتا ہے. زبان سے آواز نہیں نکلتی ہے. حلق سوکھ جائے تو آدمی کو بات نہیں کر سکتا ہے. یہی پانی جب آنکھوں کی شکل میں آنکھوں سے بہتا ہے تو پھر وہ آنسو بن جاتا ہے. یہی پانی انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو پسینہ ہوتا ہے. یہی پانی جب انسان کے شرمگاہ سے نکلتا ہے تو پھر وہ پیشاب اور غلاظت بن جاتا ہے. یہی پانی جب کسی پھل سے نکلتا ہے تو پھر وہ جوس بن جاتا ہے. یہی پانی جب کسی ناریل سے ہم پیتے ہیں تو ناریل کا پانی ہوتا ہے. پانی ہی ہے لیکن اللہ نے اس کی مختلف شکلیں بنا کر اس کی مختلف حیثیتیں کرتی ہیں. ہر ایک کا الگ الگ انداز ہے, ہر ایک کا الگ الگ اثر اور خاصیت ہوتی ہے. اور پانی انسان کی اس قدر بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات اور جانداروں کی اس قدر ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر آپ کوئی پیداوار زمین سے پیدا نہیں کر سکتے. آپ کو اناج اگانا ہو, سبزیاں اگانا ہو, پھل فروٹ اگانا ہو, کوئی بھی چیز زمین سے پیدا کرنی ہو تو آپ وہاں دودھ ڈال کر نہیں پیدا کر سکتے. وہاں پیٹرول اور ڈیزل ڈال کر اگا نہیں سکتے. وہاں آپ کو پانی ہی ڈالنا پڑے گا. ہم جو غذائیں کھاتے ہیں, جو سبزیاں استعمال کرتے ہیں, جو پھل فروٹ کھاتے ہیں, وہ جن درختوں سے اور زمین کے جس حصے سے پیدا ہوئے ہیں وہ حصہ پانی کے بغیر کوئی پھل فروٹ پیدا ہی نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی دنیا کی جاندار مخلوق اگر جینا چاہتی ہے, سمندر کی مچھلی پانی کے بغیر تو جی نہیں سکتی ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 1% 1/3 اللہ تعالیٰ نے زمین رکھی ہے اور 2/3 اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے. یعنی کائنات میں زمین کم ہے جس پر ہم لوگ بستے ہیں اور پانی اس سے ڈبل تربل ہے جس میں انسان نہیں بستے ہیں. اب جب ہماری یہ زمین, پہاڑ, ان جنگلات میں جو مخلوقات رہتی ہے وہ پانی کی محتاج ہے, اور کتنی مخلوق رہتی ہے, کتنے ملین لوگ زمین پر بستے ہیں وہ اللہ بہتر جانے. مخلوق جو پانی میں بستی ہے وہ اس سے بھی ڈبل تربل ہے. پانی کی مخلوق زمین کی مخلوق سے بھی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں ان تمام مخلوقات کی جو روزی پہنچاتے ہیں وہ پانی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. آپ کو اگر کوئی گھر بنانا ہو, میستری اور گھر بنانے والا معمار آپ سے گارے کا, مٹی کا اور پھر ریتی کا سب کا پیسہ لے گا اور وہ لا کے دے گا, بنائے گا, کچھ بھی کرے گا, لیکن پانی اگر میسر نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ ایک چھوٹا سا مکان بھی بنانا چاہتے ہیں تو پانی کے بغیر آپ مکان نہیں بنا سکتے. آپ اپنے گھر میں چاول بنانا چاہتے ہیں, سالن بنانا چاہتے ہیں تو پانی کے بغیر نہ چاول پکے گا نہ سالن بنے گا. آپ اگر دنیا کی کوئی بھی غذا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ پانی کے بغیر استعمال ہو, پانی کے بغیر بنتی ہو, ایسا تصور بھی نہیں ہے. جتنی بھی مصنوعات ہیں, کمپنیوں میں جو بھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں وہاں پر اگر پانی میسر نہ ہو تو ہرگز کوئی کمپنی کوئی میٹیریل بنا ہی نہیں سکتی ہے. تمام مصنوعات پانی کی محتاج ہیں, تمام مخلوقات پانی کی محتاج ہیں. اور پانی اس قدر بڑی اہم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں سے حوروں کا ذکر فرمایا, پھلوں کا ذکر فرمایا, اللہ نے وہاں پر باغات کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اللہ نے پانی کو بھی جنت کی ایک نعمت کا ذکر فرمایا. فیہما عینان تجریان, جنت میں 2 پانی کے چشمے بہتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر حوریں بڑی نعمت ہیں, جنت کا سونا چاندی بڑی نعمت ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کے چشمے اور پانی بھی بڑی نعمت ہے. پانی تو دنیا میں بھی نعمت ہی ہے, جنت میں بھی پانی بہت بڑی نعمت ہے. بعض مفسرین نے جنت کی ان دو نہروں کا نام بھی ذکر کیا ہے. ایک نہر, ایک چشمہ جو پانی کا جنت میں بہے گا اس کا نام تسنیم ہے, اور دوسرا چشمہ جو پانی کا جنت میں بہے گا اس کا نام سلسبیل ہے. تو پانی اتنی بڑی اہم نعمت ہے کہ کوئی بھی مخلوق پانی کے بغیر اور ہوا کے بغیر جی نہیں سکتی. اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جتنی اہم نعمت ہے اللہ نے اسے اتنا آسان اور سستا اور عام کر دیا ہے. آپ تھوڑا اندازہ کریں, باہر کبھی آپ سفر میں جاتے ہیں, آپ کو پانی کی پیاس لگتی ہے تو 20 روپے کا ایک بوتل خریدتے ہیں. ایک بوتل 1 لیٹر پانی آپ کو خریدنا ہو تو 20 روپے دینا پڑتا ہے. زندگی میں روزانہ انسان کتنا پانی اپنے لیے استعمال کرتا ہے. گھر میں اگر 7-8 ممبرز ہوں فیملی کے تو 8-7 ممبر کے لیے روزانہ کتنے لیٹر پانی ہونا پڑے گا.
ان کے پینے کے لیے اطباء اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کم از کم انسان روزانہ 6 لیٹر پانی پیے، اس سے کم اگر ہے تو 4 لیٹر تو کم از کم پینا چاہیے۔ روزانہ ایک آدمی 4 لیٹر پانی صرف اسے پینا ہے بس، باقی اسے نہانے کے لیے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، واش روم جانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، گھر میں پوچھا دینے کے لیے، ان سب کاموں کے لیے کتنا پانی ہونا پڑے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ جو دکانوں پر 1 لیٹر پانی 20 روپے میں بیچتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی 1 لیٹر پانی 20 روپے میں خریدنے کی پابندی کر دیتے تو انسان کا کیا حال ہوتا؟ روزانہ 4 لیٹر خالی پینے کے لیے اسے 80 روپے تو خالی پینے کے ایک آدمی کے لگیں گے۔ گھر میں 6 ممبر ہیں تو 680 خالی پینے کے لیے، اب پھر واش روم کے لیے، نہانے کے لیے کتنے روپے؟ روزانہ کم از کم 1000 سے 1200 روپے صرف پانی پہ لگتے ہر انسان کے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کی نعمت کو عام نہیں کرتے اور سستا نہیں کرتے، اب پھر آپ کو مکان بنانا ہے، مکان بنانے میں کتنے لیٹر پانی لگے گا؟ 1 لیٹر 20 روپے میں خریدنا ہو تو ریتی اور سیمنٹ سستی پڑ جاتی، پانی مہنگا پڑ جاتا۔ آدمی مکان بنانے کے بجائے درخت کے نیچے زندگی گزار لینا گوارا کرتا ہے کہ پانی اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ اور ہوا جو ہم لیتے ہیں، آکسیجن، ہر سیکنڈ ہر لمحے میں جو سانس لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی بیمار پڑ جائے اور اسے ایمبولینس میں لے جا رہے ہوں، اس وقت اسے آکسیجن جو لگاتے ہیں 1 گھنٹے کے حساب سے اس سے قیمت وصول کی جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ آکسیجن لگائے ہیں، 2 گھنٹے آکسیجن لگائے ہیں، وہ آکسیجن لگانے کی اس ہوا کا بھی انسان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ اللہ اگر ہماری سانس کی پیسے اور قیمت وصول کرتے، 1 گھنٹہ سانس لینے پر اتنے پیسے بننا پڑے گا اور ادا کرنا پڑے گا، تو پھر انسان گن گن کر سانس لیتا، سانس لینے کا ٹائم فکس کر لیتا، اس ٹائم میں سانس لوں گا، اس ٹائم میں سانس نہیں لوں گا، تو پھر کتنے انسانوں کی صرف سانس لینے کے چکر میں موت ہو جاتی۔ لائن لگا دی اللہ تعالیٰ، ہوا سب جگہ نہیں ملے گی، فلاں مسجد میں ہوا ملے گی، سب آگے وہاں پر آؤ، تو وہاں آنے میں کتنے لوگوں کی ہوا نکل جاتی، کوئی ہوا لے کے جا رہے تھے، کتنے لوگوں کی جان نکل جاتی۔ اللہ نے اس ہوا اور پانی کی نعمت کو اس قدر عام کیا کہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں پر اللہ نے پانی اور ہوا کا نظم کیا۔ اور اوپر آسمانوں میں انسان نہیں بستے ہیں، آپ تھوڑے سے اوپر چلے جائیں، وہاں آپ کو نہ ہوا ملے گی نہ پانی ملے گا۔ آسمان میں چاند، سورج، ستارے سب رہتے ہیں، لیکن پانی وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر آپ کو ہوا نہیں ملے گی۔ یہاں سے جانے کے لیے آپ کو آکسیجن لے کے جانا پڑے گا، کیوں؟ وہاں پر کوئی مخلوق نہیں بستی ہے تو ان کو پانی کی اور ہوا کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے وہاں نہیں رکھا، اور جہاں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عام کر دیا سب کے لیے پانی اور ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو روکا نہ جائے، آگ کو روکا نہ جائے، نمک کو روکا نہ جائے۔ کوئی آپ کے پاس پانی مانگنے کے لیے آئے تو اسے پانی دے دو، کوئی آپ کے پاس آگ مانگنے کے لیے آئے، اس زمانے میں گیس کے چولہے نہیں تھے تو کول سے اور انگار سے ایک دوسرے کے گھر میں، جیسے پہلے زمانے میں دہی نہیں ہوتا تو جامن کو دہی مانگ کے لا کے دہی بناتے تھے، تو ویسے آگ لینے کے لیے جاتے تھے کہ انگار لینے کے لیے، تو کوئی انگار لینے کے لیے آئے تو اس سے منع نہ کرو، کوئی نمک لینے کے لیے آئے تو اس سے منع نہ کرو، کوئی پانی لینے کے لیے آئے تو اس سے منع نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پانی تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں روکنا چاہیے، آگ اور نمک کو کیوں نہ روکے؟ یہ تو انسان پیسے سے خریدتا ہے، محنت سے بناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کا چولہا جلنے کے لیے تھوڑے سے انگار کے ڈلے اٹھا کے دے دو گی تو اس انگار سے جو چولہا جلے گا، اس چولہے پر جو کھانا بنے گا، اس کھانے کو جو لوگ استعمال کریں گے، اس سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اس نمک کے ذریعے سے جتنے کھانوں میں لذت اور مزہ آئے گی، اس کھانے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اس پانی کے ذریعے سے جو کھانا بنے گا، جو